رو الوداع اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیر خوار رو الوداع نوجوانوں شیر خوار رو الوداع کہتے تھے گنجے شہیدہ پر حرم فاطمہ زہرا کے پیار رو الوداع فاطمہ زہرا کے پیار رو الوداع اربعین کے سوگوار رو الوداع محمد و آل محمد. سوگوارو آہو بکا کا مقام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشن کام ہے سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام ہے اب وہ صدائے ہائے حسین آنا آئے گی گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانا گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانا آئے گی اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس یہ آخری ہے حسین غریب مجلس یہ آخری ہے حسین غریب کی اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پا آنسو بہائیں گے گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے تیار قافلہ ہے شیما مشرقین کا لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کا عباس سے با وفا علی اکبر نہ جائیے جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے لے کر برات خاص میں
بے پر نہ جائیے ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جا ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے آئی صدا نہ رو عزادار آئیں گے پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں گے اے شاہ کربلائے معلی سلام لو ہم بے کسوں کے والیو مولا سلام لو آقا سلام لو شہ والا سلام لو اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو رخصت آخری ہے دل افغار آئے ہیں مولا سلام لو یہ عزادار آئے مولا سلام لو یہ عزادار آئے ہیں صلوات محمد وآل محمد صلوات بارے دیگر صلوات فاتحة بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته اللهم أفز صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من الأماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنساني كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي لعوالم حضرات الخاص في وجوده وكل شيء نسيناه في إمام المبين الرسول النبي المكي المدني القرشي التحامي صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد اللهم صل على محمد وعلى أخيه وابن عمه وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ابنته الطاهرة الهوراء الإنسية الراضية المرضية
الشفيعة يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، رسماً یہ مجلس عزا ہم شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے اور دوسرے ایام عزا کا بہرحال ایک رسمی طور پر ایک اختتام کی طرف بڑھنا، اس کو ہم منا رہے ہیں. لیکن جس آیے کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، وہ آیت اعلان کر رہی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے. بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی پروپیگنڈا سے، اپنی ماؤتھ پیسز سے وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. اللہ چاہتا ہے اپنے نور کو پوری معراج تک اور کمال تک لے جائے، تمام کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، حالانکہ کفار جو ہے اس سے کراہیت رکھتے ہیں. کفار ضروری ہے کہ وہ کراہیت رکھیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کراہیت رکھیں، اس لیے کہ جیسے ہی حق آ جاتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اب حق آ گیا ہے تو باطل کو جانا ہی ہے. اگر نور آ گیا ہے تو ظلمتوں کو جانا ہی ہے. لہذا کفار اور مشرکین اس بات سے کراہیت ضرور رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کرے گا. صلوات علی محمد وعلی محمد. یعنی قرآن اس بات کا، قدرت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہم ہدایتوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے. جو افراد ہدایت کی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں ان تک ہدایت پہنچے گی. جو افراد تلاش میں ہیں نور کی، روشنی کی، تو ان تک روشنی پہنچے گی. اور ادھر سے ظالمین کا مسلسل زور اسی بات پر تھا کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. پیغمبر کی ذات پر حملہ کیا گیا کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. امیر المؤمنین پر مسجد میں حملہ کیا گیا کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. کربلا میں حسین آ گئے، امام حسن مجتبی مدینے میں شہید ہو گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک لے جاتا رہا. لہذا ہم اگر اس کے خواہاں ہیں، اس کی ہدایت کے خواہاں ہیں، تو اس کی ہدایت کے دروازے آج بھی
ہم پر کھلے ہوئے ہیں اس کی حجت کے وسیلے سے جو زندہ ہے، موجود ہے، شاہد ہے ہمارے اعمال پر، گواہ ہے ہمارے اعمال پر، اور ہماری ہدایت کرنے کی جو ہے اس میں قابلیت بھی ہے اور ہمیں ہدایت کرتا بھی ہے. صلوات علی محمد وآل محمد. تو یہ جو انوار الہی تھے، یا یہ جو انوار، یہ جو انوار الہی ہیں عزیزو، ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں اور ان کی جد و جہد یہی تھی کہ بشر گمراہ نہ ہو، انسانیت گمراہی کے چوراہے پر آ کر اپنے آپ کو گم نہ کر دے. اور انہوں نے تمام مصیبتیں جھیلی، تمام مشاکل اور مشکلات کا سامنا کیا، صرف اس لیے کہ انسان کو اللہ تک پہنچا دے، انسان کو اللہ تک وصل کر دے، تاکہ انسان پھر کبھی گمراہ نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو شرائط، جو حوادث، جو مشکلات امام حسین مدینے میں دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد مکے سے کوفے کی طرف جانا، کوئی ایک شخص نہیں تھا جو امام حسین کی تائید کر رہا تھا کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے. تو اس کا یہ مطلب، کیا آپ اس بات کو درک نہیں کرتے کہ امام حسین اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ اس میں خطرہ ہے، اس کے اندر شرائط جو ہے اور سخت سے سختر ہونے والے ہیں؟ مگر چونکہ وہ نور الہی ہے اور ان کی ہدایتوں کی روشنی 1400 سال بعد بھی انسانیت کو راستہ دکھاتی رہے گی، امام حسین نے اس راہ حق میں صرف اپنے آپ کو فدا نہیں کیا بلکہ اپنے پورے خاندان کو فدا کر دیا. اگر ہم اس نور سے وصل ہیں عزیزان محترم، تو یہ ایام عزاداری کا اختتام مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم جو ہے سیم اولڈ ہو جائیں. جیسا کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد رمضان ختم ہوا اور شیطان بھی ادھر سے اپنی زنجیریں توڑ کر نکلتا ہے، اور ہم بھی اپنی جو ہے تمام اسکیجولنگ کو بدل دیتے ہیں. اب تو رمضان ہو گیا، اب تو نارمل لائف. لیکن وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، میں بھی یو میں اٹین تقوی، وہاں پر میں بھی لگا ہوا ہے. لیکن دسترخوان ہدایت سید الشہداء میں کوئی میں بھی نہیں ہے. اگر آپ آ گئے، اگر حر بھی آ جاتے ہیں تو پھر وہ شہداء کربلا میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. امام حسین آج بھی ہم کو ہدایت کہ اس راستے پر گامزن رکھنے کے لیے انسپائر کرتے ہیں، اور وہ انسپریشن یہ ایام عزاداری کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہونا چاہیے. صلوات علی محمد وآل محمد. آپ اگر اسی ضمن میں دیکھیں تو اواخر کے جو ائمہ ہیں ان کی تو حیات بھی بہت کوتاہ، بہت ہی کم رہی ہے، جس میں انہیں شہید کر دیا گیا. امام حسن عسکری کی شہادت 28 برس یا 29 برس، 28 years یا 29 years. That's all how much he lived. But he was able to transform the society and transform the community. امام جو ہے اتنی کم سنی میں ان محدود شرائط کے ساتھ، محدود شرائط کیسے تھے؟ محدود شرائط ایسے تھے کہ نظر بند کر لیا گیا تھا، گھر میں نظر بند ہے، گھر میں کام کرنے والے بھی حکومت کی طرف سے تعین کیے ہوئے تھے تاکہ حکومت کو ہمیشہ خبر ملتی رہے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، ان کے پاس ملنے کون آتا ہے، ان کا وفادار کون ہے. ورنہ آپ دیکھیے سامرہ میں جہاں پر
ہمارے ائمہ کی قبور ہیں، یہ قبریں ان کے خود کے اپنے گھر میں بنائی ہوئی ہیں، یعنی گھر سے باہر ان کا جنازہ تک نہیں گیا. یعنی آپ اگر ان کی مظلومیت دیکھیں عزیزوں، ہم تک جو ہے ان کا پیغام پہنچ رہا ہے، لیکن ان کے جنازے کو ان کے گھر سے باہر تک نہیں نکالا گیا. اس میں سیاست اور حکومت کا جو خدشہ تھا وہ یہی تھا کہ لوگ جانتے تھے یہ نور الہی اپنے تمام شعاع اور اپنی تمام پر نور شخصیت کے ساتھ جب جامع میں سوسائٹی میں وارد ہوتا تو سب جانتے تھے کہ یہی حق ہے، اور لہذا حکومتوں کو خوف تھا، انہیں مارجنلائز کیا گیا، انہیں انڈرمائن کیا گیا، یہاں تک کہ انہیں زہر دے دیا گیا. اور یہی امام ہے جس سے منسوب جو ہے تفسیر ہے، ایک ہی امام سے منسوب ہے قرآن کی تفسیر. ایک مجموعہ ہے تفسیر قرآن کا جو امام حسن عسکری سے منسوب ہے، اور وہ آج تک بھی ہمارے درمیان ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اور اس میں جو بعضی کلمات ہے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں اسی تفسیر سے ایک روایت کو بیان کروں جو امام سے من تفسیر العسکری علیہ السلام. یہ تفسیر امام حسن عسکری ہی میں یہ روایت موجود ہے. قال الامام علیہ السلام، امام فرماتے ہیں، 11ویں امام فرماتے ہیں، وَأَشَدُّ مِن یتم ھذا الیتیم یتیم انقطع عن امامہ. یتیم ہونا جو ہے بہت ہی بے بسی، لاچاری، مظلومیت، بہت ہی فریجائل اور بہت ہی معاشرے کے اندر کسی خصوصاً بچے کا یتیم ہو جانا، اس کے اطراف، اس کے گھر والے، اس کی فیملی پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور وہ پورا کنبہ جو ہے یا پوری فیملی جو ہے is susceptible to things that they would not have perceived otherwise. ان کی جو ایک سیکیورٹی کا ایک جو لیئر ہوتا ہے باپ کے ہونے سے، وہ اگر چلے جاتا ہے تو یتیم ہونا جو ہے، بہرحال یہ خود ایک بہت بڑا امتحان ہے. اللہ کسی کو یتیم نہ کرے، خصوصاً بچپن میں یتیم نہ کرے. تو امام بتا رہے ہیں کہ یتیم ہونا تو جو ہے خود ایک جو ہے آفت ہے، ایک بلا ہے، ایک مظلومیت ہے، لیکن اس میں بھی شدید ترین جس کو یتیم کہا گیا ہے وہ یتیم ہے. الیتیم یتیم انقطع عن امامہ، وہ شخص ہے جو اپنے امام سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. وہ جو شخص ہے، وہ جو یتیم ہونا ہے، وہ جو یتیمی ہے، اس باپ کے کھونے سے زیادہ شدید یتیمی ہے. If we are not connected with the Imam of our time, ہم جو یتیم ہیں، وہ یتیم ہونا اپنے باپ کے کھونے سے بھی زیادہ شدید تر ہے. عزیزان محترم، ہم جس زندگی کی بھاگ دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں، کتنا کنیکٹڈ ہیں اپنے امام سے، کتنا ان سے توسل کرتے ہیں، کتنا ان کی نظر اور ان کی رضا کو اپنی زندگی کے امور میں لازم سمجھتے ہیں. بہت ہی بیسک کرائیٹیریا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کانشیس ہے، اللہ کے وجود سے کانشیس ہے، اپنے امام کے وجود سے کانشیس ہے، تو ہمارے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی، یعنی آپ کو کوئی بڑا فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ معاشرے میں ہم کیسے معاشرت کریں، ہم کیسے سوشل انٹریکشن کریں، ویسے سوشل انٹریکشن کریں جیسے کہ امام کو پسند ہے. کیسے عزاداری کریں، ویسے عزاداری کریں جیسے امام کو پسند ہے. ہم کیسے بندگی کریں، ویسے بندگی کریں جیسے امام کو پسند ہے.
ہم ویسے دوسروں کے ساتھ نیکی کریں جیسے امام کو پسند ہے. اگر آپ جا کر اس ضمن میں چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کا جو سینس آف ٹالرنس ہے دوسروں کے جو ہے مقابل میں، آپ کو پتہ آئے گا کہ وہ بہت ہی کریم ہے، وہ بہت ہی رحمت کرنے والے ہیں، وہ بہت ہی جلدی معاف کرنے والے ہیں، دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں. ان کی سخاوت کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جس طریقے سے چیریٹی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ موجود ہے یا ہم جو ہے اپنی سخاوت کو بھی تجارت بنا چکے ہیں؟ ہم کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے معاملات، ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو اگر شاہد اللہ خود شاہد ہے، اللہ خود وٹنس ہے، لیکن امام بھی وٹنس ہے، وہ بھی ہمارے اوپر وٹنس ہے، تو کیا ہم کانشیسلی، ہم اگر ریڈ لائٹ پہ سے گزرتے ہیں، ریڈ لائٹ کے سامنے سے سگنل کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہی خدشہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پولیس والا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اور وہ وہاں سے دیکھ لے گا، تو لہذا فوراً نہ چاہتے ہوئے بھی سگنل پر روک لیتے ہیں اپنے آپ کو، چاہے رات کی مڈل آف دا نائٹ ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کہیں دور دراز سے کہیں وہ دیکھ رہا ہوگا یا اس کا جو ہے ریڈار گن جو ہے چل رہا ہوگا اور میرے موومنٹ کو دیکھ لے گا، فوراً رک جاتے ہیں. تو کیا ہم ایسے کانشیسلی اپنے امام کے حضور کو اور وجود کو درک کرتے ہیں اور اس کو درک کرنے کے بعد ان کی رضا کو حاصل کرنے اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں؟ بہت سی چیزیں میں بہت پردے میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے اسے درک کریں. بہت ہی ایبسٹریکٹ کہہ رہا ہوں، میں بس کھل کے کہہ سکتا ہوں لیکن ایبسٹریکٹ عمدن کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ صاحبان فکر و فہم ہیں، انشاءاللہ بات تک پہنچ جائیں گے. صلوات علی محمد وعلی محمد. تو امام کہہ رہے ہیں الیتیم یتیم انقطع عن امامہ، سب سے شدید تر یتیمی وہ یتیمی ہے جس میں شخص اپنے امام سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، لا یقدر علی الوصول الیہ، اور اسے راستہ نہیں ملتا کہ ان سے کیسے وہ وصل ہو جائیں، کنیکٹ ہو جائیں، یا اس پر وہ قدرت ہی نہیں رکھتا کہ ان سے کنیکٹ ہو جائیں، ذہن میں آتی ہی نہیں بات، توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ مجھے وصل بھی ہونا ہے، میں تو اپنی زندگی میں مصروف ہوں. وَلَا يَدْرِ كَيْفَ حُكْمُهُ فِي مَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ، اور اس بات کا بھی اسے پتا نہیں ہے، اس بات کو بھی درک نہیں کرتا کہ میرے امام کا اس عمل میں کیا حکم ہے، دین کے معاملات میں میرے امام کا کیا حکم ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے. اچھا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے چھوٹ مل جائے گی. مثلا جو ہے یہ بہت ہی بڑی خوش فہمی ہے مومنین کی، سمجھتے ہیں کہ اگر میں کوئی چیز سے جاہل ہوں تو اللہ سے میں کہہ دوں مجھے معلوم نہیں تھا لہٰذا میں وہاں سے بچ نکلوں گا. اگر آپ میں صلاحیت تھی عالم ہونے کی، سیکھنے کی، آپ کو فرصت تھی، آپ کے پاس امکانات تھے، اس کے بعد مثلا آپ نے نہیں سیکھا تو پھر اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ گویا آپ نے جو ہے انکار کیا ہے. ایک اور بات بہت عام ہے، جیسا بعضی والدین سمجھتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرا بیٹا جو ہے نا، بڑا بیٹا، بڑے بیٹے پہ بڑا پریشر ہوتا ہے کہ پوری نمازیں یہ پڑھ دے گا، اور وہ اپنا چہرہ چھوٹا کر کے باپ کو دیکھتا ہے میں اپنی پڑھوں آپ کی پڑھوں نمازیں. تو لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ نمازیں جو آپ پڑھنا چاہتے تھے اور نہیں پڑھ سکے اور چھوٹ گئی، وہ نمازیں پڑھنا ہے اس کو. ایسا نہیں ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لے گا اور آپ جو ہے سو کر زندگی کو گزار دے، وہ نماز واجب نہیں ہے. وہ نماز واجب ہے جو آپ پڑھنا چاہتے تھے اور آپ نہیں پڑھ سکے اور اس کی آپ قضا زندگی میں کر سکتے تھے.
آپ اگر کر سکتے تھے تو بیٹے کے گردن پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ اسلام جو ہے عدالت کا ہمیشہ ہر شے میں ہر معاملے میں اسلام جو ہے عدالت کا قائل ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اب یہاں سے کہتے ہیں الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا. دیکھو امام عسکری فرما رہے ہیں, امام حسن عسکری فرما رہے ہیں, دیکھو ہمارے شیعوں میں سے اگر کوئی جانتا ہے, علم رکھتا ہے, ہمارے علوم کا علم رکھتا ہے, فہذا جاہل بشریعتنا, اور یہ جاہل ہے ہماری شریعت سے, شریعتنا, المنقطع عن مشاہدتنا, اور ہمارے سے جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتا, یتیم فہجرہ, اور یہ اس وجہ سے یہ یتیم ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے فرماتے الا فمن ہداہ, دیکھو اگر ایسے جاہل کی ہدایت وہ شیعہ کریں جو جانتے ہیں ہماری شریعت کو, فہداہ وارشدہ, اور اس کی رشد کریں, اس کی اسپرچول گروتھ کو آگے بڑھائیں, وعلمہ شریعتنا, اور ہماری شریعت کا علم اسے دیں, کان معنا فی الرفیق الاعلی, تو وہ شخص جو یہ کام کرے گا اس کا مرتبہ جو ہے ہمارے ساتھ رفیق الاعلی, جنت کے اعلیٰ مقام پر ہمارا وہ جو ہے نیبر ہوگا. صلوات علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان محترم, ہم جو ہے, میں ہمیشہ یہ میلاد میں پڑھتا ہوں, وجود حق سے وہ سارا نظام قائم ہے, کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے, وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت, ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. تو ہم لوگ تو یتیم نہیں ہیں. اگر ہم یتیم نہیں ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان ایام عزاداری سے نکلتے ہوئے اپنی دینی کاوشوں میں اور کوششوں میں شدید تر ہو جائیں, تاکہ ہم زیادہ ایفرٹ لگا سکیں, تاکہ ہم ایک ریزولوشن کے ساتھ آگے بڑھے, اس لیے کہ ان کی ہم سے یہ توقع ہے. دوسری جگہ فرماتے ہیں ان ابغض الناس الی اللہ عز وجل, یعنی اللہ کے نزدیک وہ جو ناپسندیدہ شخص ہے, سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے من یقتدی بسنت امام, جو اپنے امام کی سنت کو سمجھتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, درک کرتا ہے, انٹلیکچولی جانتا ہے, ویلیڈیٹ کرتا ہے, سمجھتا ہے, ولا یقتدی باعمالہ, لیکن اس کے عمل کی جو ہے پیروی نہیں کرتا, اس کے عمل کے پیچھے نہیں جاتا. تو ہمیں عزیزان محترم یہ توفیق من اللہ تھی کہ اللہ نے ہمیں عطا کی, اور سید الشہداء کے وسیلے سے ہم نے عزاداری کی, اور ولو یہ کہ ہم دوسری زندگی کے امور میں مصروف تھے, اس کے باوجود بھی ہم نے وقت نکالا, لیکن اس سب کا جو ثمرہ ہے, اس سب کا جو آؤٹ کم ہے, وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم پچھلے برس سے اس برس زیادہ بہتر اور زیادہ خوبتر اپنے وظائف کو, اپنی ذمہ داریوں کو, اپنی دینی ذمہ داریوں کو, اپنے جو ہے معاشرتی ذمہ داریوں کو جو ہے نبھا سکے. صلوات علی محمد وعلی محمد. تو اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہوتے ہوتے جو عرصہ گزر گیا وہ اتنا طویل تھا کہ ہمارے پاس سیرت ائمہ
273 ایئرس کی سیرت ہے ہمارے پاس عصمت کا باب، عصمت کا جو ایک دروازہ ہے، یا عصمت کا ایک جو شہر ہے انفیلیبلٹی کا، وہ 273 ایئرس کا ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس عصمت رسول کی بھی ثابت نہیں ہے، سوائے جب کہ وحی نازل ہوتی تھی وہ مانتے ہیں کہ رسول معصوم تھے، اس کے علاوہ ہمارے ویسے ہی تھے اور کچھ بھی نہیں. لیکن ہم اس عقیدے کے، اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے جو شریعت آئی تھی اس کا پیور فارم جو ہے 273 ایئرس تک رہا. بلکہ آئی تھنک ایک کتاب بھی آیت اللہ خامنہئی نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ مردی دیویس تو ہفتاد سالے، یعنی a man of 270 years old, something like that. کیونکہ جو ان کی سنت ہے، جو ان کا طریق ہے ائمہ کا، چاہے وہ پہلے امام تھے یا چاہے آخری امام تھے. آپ جانتے ہیں پیغمبر کی مشہور حدیث، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. تو وہ سیرت جو ہے اس کا ورثہ ہمیں ملا ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم کوتاہیوں میں مبتلا رہیں اور اپنے آپ کو پیوریفائی نہ کر سکے تو پتا چلا کہ مواد ہی میں کوئی عیب ہے، ورنہ پاکیزگی اور طہارت کے جو اسباب تھے، جو مینز تھے، وہ تمام ہمارے پاس موجود تھے. اس کے باوجود بھی ہم اگر اس سے اپنے آپ کو ریفائن نہ کر سکے، ریفارم نہ کر سکے، تو we will be the ones who will be accountable on the day of judgment. صلوات علی محمد وعلی محمد. گیارہویں امام کی بھی فضیلتوں میں بہت سی داستانیں ہیں. اس زمانے کا جابر ظالم، ایک حاکم نہیں، حکما جو آئے، ہر ایک کی یہی کوشش رہتی تھی کہ اہل بیت کے اس چراغ کو جو نور الہی ہے اس کو عوام کے سامنے رسوا کیا جائے. اور وہ تمام داستانیں الگ الگ زاویوں سے آپ کو ہر امام کی زندگی میں نظر آئیں گی. ویسے ہی 11ویں امام کی زندگی میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسا اونٹ جو بہت خوبصورت تھا اور اس کی پیڈگری سب سے ہائیسٹ تھی، لیکن اس کا مزاج بہت ان ایکسیپٹیبل تھا، یعنی کسی کو اس پر سوار ہونے، اپنے آپ پر سوار ہونے نہیں دیتا تھا. تو یہ بھی جو ہے ایک سازش رچائی گئی کہ امام کو بلائیں اور محفل میں اس اونٹ پر سوار ہونے کے لیے معتمد عباسی کہتا ہے کہ سوار ہو جائیے آپ. تو امام کہتے ہیں مجھے کیوں کہہ رہا ہے، میرا جو ہے غلام سوار ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھا اونٹ ہے، امام تعریف کرتے ہیں. تو نہیں اصرار کرتا ہے آپ سوار ہو جائیں. امام سوار ہو جاتے ہیں. اب وہ پریشان کہ یہ کیسے ان سے جو ہے ان کے قابو کیسے آ گیا، کیونکہ جانور تو اللہ کا ولی کون ہے جانتے ہیں نا، دوسرے اشیاء تو گواہی دے رہے ہیں. اگر کوئی بغض رکھتا ہے اور کوئی کفر کرتا ہے، کوئی ریبیلین کرتا ہے، وہ تو انسان ہے. ان کی فضیلت اور ان کے فضائل سے تمام کائنات واقف ہیں، انسان بھی واقف ہے، لیکن اپنے بغض کی وجہ سے، حتیٰ امام حسین کو قتل کرتے وقت کہہ رہے تھے کہ میں اس کا سر قلم کر رہا ہوں جو تمام عالم میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے. اور یہ کہہ کر قتل کر رہے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ کون ہے، اس بات کا کوئی کسی کو شبہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. یہ جانتے تھے، جاننے کے بعد اپنی انا اور اپنے وسواس شیطانی پر جو ہے قابو نہیں پا سکے اور اپنی دنیا اور آخرت کو دونوں کو گوا دیے. تو محترم عرض یہ کرنا ہے کہ ائمہ نے اپنا خون بہایا ہے، اپنی اولاد کا خون بہایا ہے، تاکہ
उम्मत जद को हिदायत मिलती रहे और उस हिदायत से वो अल्लाह से करीब होते रहे। ये अपनी तरफ नहीं बुलाते थे, कभी भी अपनी तरफ नहीं बुलाते थे। एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है क्रिश्चियनिटी में। कहते हैं कि बाजी लोग जो क्रिश्चियनिटी से खुद मुल्हिद होकर बाहर निकले हैं, उनका जो क्रिटिक है क्रिश्चियनिटी पे वो ये है कि जब तक जीसस थे, जीसस खुदा की बात करते थे, जीसस जाने के बाद जो उनके डिसाइपल्स आए हैं, उन्होंने पूरी क्रिश्चियनिटी को अल्लाह के बजाय खुद जीसस पर पलटा दिया। तो अब बात उनके दीन में जो है अल्लाह की नहीं होती है, जीसस की होती है। तो अगर आप देखें तो हमारे आइम्मा, जिसे कहा जाता है आईने हक नुमा, हमारे अस्करी साहब के वालिद, शायद इस किताब का नाम भी है उनकी, एक आईने हक नुमा के नाम से जो है अस्करी भाई के वालिद मुराद अली साहब ने किताब भी लिखी है, आईने हक नुमा, मिरर ऑफ ट्रूथ, रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर ऑफ ट्रूथ। अगर आप आइम्मा के सामने चले जाएं तो वो अपने आप को नहीं जाहिर करते, आईना अपने आप को नहीं जाहिर करता, बल्कि वो जो हक उसके सामने है उसको जाहिर करता है। और हमारे आइम्मा ने हमेशा यही किया है कि अगर आप उनके दर तक चले जाते हैं तो फिर अल्लाह से वो आपको वसल कर देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसी वजह से उनकी शहादतें भी हुई है, उसी वजह से दुश्मन उन्हें हमेशा कोशिश दुश्मन की जारी रही, इसलिए कि उसे पता था कि अगर वो हक नुमाया हो जाए तो अवाम उनके फरेब से निकल जाएगी, और जब अवाम उनके फरेब से निकल जाएगी तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लोगों पर जो है मुसल्लत नहीं कर सकते। आज भी मुआशरे में आप देखिए जो हालात, जो अलायम हैं, अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, खुद ईरान में एक मसला हो गया, एक जवान लड़की मर गई और उसका मरना जरूर उसकी जो है तफ्तीश की जाए, पहचाना जाए, मालूम किया जाए क्या वजूहात थे, और जिसने गलती की है उसे सजा देनी चाहिए। मगर उसको सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट करके पूरे मुआशरे में फैलाया जा रहा है कि पूरी क़यामत आ गई है। अभी फ्राइडे के दिन एक बॉम्बिंग हुई है हजारा में, 30 से ज्यादा बच्चियां शहीद हुई हैं बॉम्ब अटैक में। आपने कितने मीडिया चैनल पे देख रहे हैं, कौन शोर मचा रहा है? नोबडी मेक्स एनी नॉइज। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, उनकी जान की कोई अर्जिश नहीं है, इसलिए कि जालिमीन अपने एजेंडा को हमेशा आगे रखना चाहते हैं। वो सिर्फ एक जो है ओपनिंग चाहते हैं जिसके तवस्सुत से अपने मफाद और अपने फायदे को आगे रखा जाए। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, वहां पर फायदा है, वहां पर निजाम को गिराने में फायदा है। इसलिए लोगों को जो है पूरे सोशल मीडिया को और पता नहीं हर जो है एंगल से हमले किए जा रहे हैं, ताकि जो है पता चले कि पता नहीं क़यामत आ गई। तो असाने मोहतरम अर्ज ये करना है कि इन तमाम हवादिस के बावजूद भी अगर एक नूर इलाही रोशन अगर हमको नजर आता है तो वो सीरत अइम्मा में नजर आता है। और उनकी इक्तिदा का तकाजा ये है कि सिर्फ उनकी फिक्री हिमायत नहीं करना है, बल्कि उस अमल पर भी गामजन होना है जो अमल उन्होंने करके बताया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसका सबसे बेहतरीन नमूना यही हो सकता है कि हम अपने आप को और अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग से बचाएं, क्योंकि हत्ता दुश्मन के लिए अमीरुल मोमिनीन गमज़दा थे। जब ज़रबत लगी और इब्ने मुलजिम को सामने लाया गया, अमीरुल मोमिनीन की आंखों से आंसू जारी होने लगे। तो पूछने वाले पूछते हैं, मौला जख्म में क्या शिद्दत बढ़ गई है, दर्द ज्यादा हो रहा है? किससे पूछ रहे हैं? वो अली से कि जिसके पांव में तीर पायवस्त हो गया था। तो पैगंबर ने कहा बेहतरीन मौका जब है कि जब अली नमाज के लिए खड़े हो जाएं तो तीर निकाल लो और अली को कोई
کوئی احساس بھی نہیں ہوگا. وہ علی. امام روتے ہیں اور رو کر فرماتے ہیں کہ نہیں، میں درد کی شدت سے نہیں رو رہا ہوں، اس کے عمل پر رو رہا ہوں، اس نے اپنی آخرت کو غارت کر لیا ہے. تو وہ ایسا شفیق اور رحیم مولا ہے کہ اپنے دشمن کے لیے بھی اس کے دل میں ہمدردی ہے. ہم ایسوں کے دروازے سے، ایسوں کے دامن سے ہم منسلک ہیں عزیزو، کہ ان کا کرم دنیا کو صرف ماضی میں نہیں، آئندہ بھی انہی کے کرم سے دنیا قائم ہے. اور ہماری کوششیں عزاداری کے لیے، ان کے غم میں غم منانا اور ان کی خوشی میں خوشی منانا، یہ ہمارے لیے باعث عزت اور فخر ہے. ان پر کوئی احسان نہیں ہے. اگر ہم جس دن یہ سمجھ جائیں کہ عزاداری ہمارے دم سے ہے، ہم سے بڑا بدبخت کوئی ہو نہیں سکتا. عزاداری کے دم سے ہماری شناخت اور ہماری آئیڈینٹی ہے. ہم اپنے آپ کو وصل کر لیتے ہیں اس سمندر میں جو بے کران ہدایت کا سمندر ہے. جب ہم حسین کا نام لیتے ہیں اور ان کے محب میں اپنے آپ کو شمار کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال اے شاہ کربلا، تیری خدمت نہ ہو سکی. اے کشتہ جفا، تیری خدمت نہ ہو سکی. مہمان نینوا، تیری خدمت نہ ہو سکی. ایسے کتنے آپ کے اور ہمارے جاننے والے ہیں جو وہ پچھلے سال باحیات تھے لیکن اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں. معلوم نہیں اگلے سال، اگلے برس ہم اس عزا کو منا سکیں یا نہ منا سکیں، لیکن حسین کی محبت ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہدایت کرتی رہے گی. میں کہوں گا کہ امام حسن عسکری کو جوان اور زہر دے دیا گیا، مگر حکومت وقت کے پاس اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ امام کی بے حرمتی کرتے. جنازے کو باہر لے جایا نہیں گیا، گھر ہی میں دفن کر دیا گیا. لیکن حکومت کی نگاہ ضرور تھی، لیکن چاہنے والے جمع ہوئے اور امام کا جنازہ جو ہے دفن ہوا، غسل ہوا، کفن ہوا. لیکن میں کہوں گا کہ آج ہمارے اپنے امام کو کیا ہم ان کے بابا کا پرسہ دیں یا ان کے جد کا پرسہ دیں؟ مولا جب آپ کے بابا کو دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ کے لیے ایک شخص جو ادعا کرتا ہے جعفر کذاب، جو چچا ضرور ہے آپ کا لیکن یہ اہلیت نہیں رکھتا تھا کہ آپ کے بابا کا جنازہ پڑھائے، تو آپ فوراً وہاں پر موجود ہو گئے مولا، اور آپ نے اسے ہٹا کر جنازہ پڑھایا. لیکن میں کہوں گا آپ کے جد جب حسین زمین کربلا پہ حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا تو سید سجاد پر کیا مصیبت گزری ہوگی مولا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے. سید سجاد پھوپھی سے کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں خیمے کے پردے کو ہٹائیے، اور جب ہٹایا تو سلام کیا اور کہنے لگے پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا. لیکن اس مصیبت سے زیادہ وہ مصیبت تھی کہ جب سید سجاد 11ویں محرم کو قیدی بنا کر لے جائے جا رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ سید سجاد کی روح پرواز کر جائے گی. اور زینب آتی ہے اور زینب سید سجاد کو کہتی ہے بیٹا سجاد تمہارا کیا حالم ہے بیٹا، لگتا ہے کہ تمہاری جان نکل جائے گی. فرماتے ہیں سر جھکائے ہوئے پھوپھی اماں میں وہ بد نصیب بیٹا ہوں جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے
ہیں، اور میں وہ بد نصیب بیٹا ہوں جو اپنے بابا کو نہ کفن دے سکتا ہوں نہ دفن کر سکتا ہوں، اور مجھے قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار الہ تو اس ہماری خلیل عزاداری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، جملہ مؤمنین و مومنات کی حاجات کو برلا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفا عنایت فرما، تعجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ آپ تمام کے مرحومین کی ارواح کے لیے اور خصوصاً آج کے جو سپانسرز ہیں ان کے مرحومین کی ارواح کے لیے ارسال فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ ماتم حسین یا 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 حسین عسکری نے کی ہے قضا، ہائے ہائے سامرے میں غل ہے بپا، ہائے ہائے سامرے میں غل ہے بپا، ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا، ہائے ہائے عسکری نے کی ہے عزا، ہائے زہر دیا ہے، زہر داغ سے کیا ظالم نے خط، زہر داغ سے کیا ظالم نے خط، آپ کو بے جرم و خطا، ہائے ہائے آپ کو بے جرم و خطا، ہائے ہائے سامرے میں گل ہے بپا، ہائے ہائے سامرے میں گل ہے بپا، ہائے ہائے عسکری نے کی ہے سزا، ہائے عسکری نے کی ہے قضا، ہائے اہل حرم روتے ہیں سر پیٹ کر، اہل حرم روتے ہیں سر پیٹ کر، وارث محبوب خدا، ہائے ہائے وارث محبوب خدا، ہائے ہائے سامرے میں گل ہے بپا، ہائے ہائے ہاں میرے میں گل ہے بپا، ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا، ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا، ہائے ہائے اہل حرم روتے ہیں سر پیٹ کر، اہل حرم روتے ہیں سر پیٹ کر، وارث محبوب خدا، ہائے ہائے وارث محبوب خدا، ہائے ہائے خلد میں روتے ہیں نبی و علی، خلد میں روتے ہیں نبی و علی، پیٹتی ہے خیر النساء، ہائے ہائے پیٹتی ہے خیر النساء، ہائے ہائے سامرے میں گل ہے بپا، ہائے ہائے سامرے میں گل ہے بپا، ہائے ہائے عسکری نے کی ہے سزا، ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا، ہائے ہائے زہر داغ سے کیا ظالم نے خط، زہر دغا سے کیا ظالم نے خط، آپ کو بے جرم و خطا، ہائے ہائے
आपको बेजुर्म खता हाय हाय या हुसैन 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 Ya Hussein, या हुसैन Ya Hussein, या हुसैन Ya Hussein, या हुसैन Ya या Hussein, हुसैन Ya Hussein, या हुसैन Ya Hussein, या Ya हुसैन Hussein, या Ya हुसैन Hussein, या Ya हुसैन Hussein, Ya Hussein, हमसे गम शबीर बुलाया नहीं जाता, 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 हमसे गम शबीर बुलाया ये दाग कलेजे से मिटाया नहीं जाता, हमसे गम शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे गम शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे गम बुलाया नहीं जाता इतने तन शबीर पे तीर नुमाया, इतने तन शबीर पे तीर नुमाया, बच्ची को भी सीने से लगाया नहीं जाता, हमसे गम शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे गम शबीर बुलाया हमसे गम शबीर बुलाया नहीं, ये दाग कलेजे से मिटाया नहीं जाता, हमसे गम शबीर बुलाया नहीं, हमसे गम शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे बुलाया नहीं जाता कासिम की ना उम्मीद रखो मादर कासिम, कासिम की ना उम्मीद रखो मादर कासिम, लाशे की ये हालत है कि लाया नहीं जाता, हमसे गम शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे गम शबीर बुलाया नहीं जाता हमसे गम शबीर बुलाया नहीं जाता ये दाग कलेजे से मिटाया नहीं जाता, हमसे गम शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे गम शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे उठते हैं कभी बैठते हैं मौला अकेले,
اٹھایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے جاتا ہم سے غم یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں ہم سے غم لاش اکبر پہ بجھی پیاس کی ہچکی لاش اکبر پہ بجھی پیاس کی ہچکی خط فاطمہ صغرا کا سنایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہے غم شبیر اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایا اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایا بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا 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 نہیں جاتا یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا یا حسین Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Alvida, 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 Hey 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 Hussein. یہ صدائے فغا اور یہ مجلس یہ صدائے فغا اور یہ مجلس ماتم و نوح کی یہ غم کی زینتیں چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے دل یوں ہی قائم رہے پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین میرے مہمان ہے آخری یہ سلام مہمان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام
شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے جو گئی ہو کوئی خطا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا نہیں ہے کہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع الوداع اے حسین الوداع 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 اے حسین گرچہ سال بھر پہ کریں گے یہ غم گرچہ سال بھر پہ کریں گے یہ غم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر باہم اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عالم اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عالم آئے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے حسین اے حسین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع الوداع اے شاہ مشرقین الوداع بنت احمد کے اے نور عین الوداع بنت احمد کے نور عین الوداع اے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین یا 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 حسین دریا کنارے تیری آل پیاسی 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 دریا تیری آل پیاسی گھر کو لوٹا کے پردیس آ کے گھر کو لوٹا کے پردیس آ کے دریا کنارے تیری آل پیاسی دریا کنارے تیری آل پیاسی دریا کنارے تیری آل پیاسے شاہ مدینہ جنگل بسا کے شاہ مدینہ جنگل بسا کے دریا کنارے تیری آل پیاسی دریا کنارے تیری آل پیاسی دریا کنارے پیاسی آنکھوں میں آنسو سا زخم دل پر بیٹھے ہیں بچے جلتی زمین پر کچھ خالی کوزے دل سے لگا کر سوتے ہیں پیاسی جلتی زمین پر سب غم کھا کے کربو بلا کے سب زخم کھا کے کربو بلا کے دریا کنارے تیری آل پیاسی دریا کنارے تیری آل پیاسی گھر کو لوٹا کے پردیس آ کے گھر کو لوٹا کے پردیس آ کے دریا کنارے تیری آل پیاسی دریا کنارے تیری آل پیاسی کتنے مصائب جھیلے ہیں دل پر زینب نے دیکھے پر درد منظر اکبر کا لاشا قاسم کے ٹکڑے غازی کے بازو بھائی پہ خنجر لاشیں اٹھا کے مقتل سجا کے لاشیں اٹھا کے مقتل سجا کے دریا کنارے تیری آل پیاسی دریا کنارے تیری آل پیاسی دریا
دریا کنارے تیری آل پیاسی، دریا کنارے تیری آل پیاسی، دشت بلا ہے تنہا حرم ہے، پردیسیوں پر لاکھوں ستم ہے، امت نے ایسی کی ہے جفائے، سب کے سروں سے چھینی ردائیں، امت سے پاکے صدمے ردا کے، امت سے پاکے صدمے ردا کے، دریا کنارے تیری آل پیاسی، دریا کنارے تیری آل پیاسی، دریا کنارے تیری آل پیاسی، گھر کو لوٹا کے پردیس آ کے، گھر کو لوٹا کے پردیس آ کے، دریا کنارے تیری آل پیاسی، دریا کنارے تیری آل پیاسی، شاہ مدینہ جنگل بسا کے، شاہ مدینہ جنگل بسا کے، دریا کنارے تیری آل پیاسی، دریا کنارے تیری آل پیاسی، مولا حق امام یا حسن یا یا حسین، یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو چلتا چلنے سے جو جانتا، وہ شان کا وزار تھا، وہ شان کا وزار تھا، وہ مصطفیٰ کی بیٹیوں مولا کی حسین یا حسین، شبیر کی یا حسن یا شبیر کی اولاد، شبیر کی اولاد، شبیر کی اولاد، سینے پہ جو شاکے پلی، سینے پہ جو شاکے پلی، اور اس کی آواز میں جلی، جو اس کی آواز میں جلی، منہ پر سوار کو نشان مولا حاتمہ، وہ اصغر پیشیر یا حسین یا حسین یا یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین،
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، وقاسم بن حسن ومسلم بن أخيل وحاني بن عربة وحبيب بن مظاهر وحر شهيد الرياهي. السلام عليكم جميعا رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء. السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. ألمان ألمان ألمان، خليفة الرحمن إمام الإنس والجان شريك القرآن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم جميعا رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لائن لگاؤ، یہاں پہ آؤ، ادھر آؤ، یہاں سب لائن لگاؤ، جتنے نعرے حیدری بولنا ہے پورے لائن لگاؤ یہاں پر. ایوری بڈی ود لائن لگاؤ. چلو نعرے حیدری. تم پیچھے لائن میں لگاؤ، یہاں پہ لائن میں پیچھے، ہاں پیچھے، ہاں لائن میں، وہاں پہ ایک کے بعد ایک. اوکے. نعرہ